بتائی گئی تھی کہ رقص و موسیقی کی محفلیں سجائی ہیں، گھر گھر سے گانے کی آوازیں سنائی دیں، اور عورت بے پرد ہو کر بازار کی اور محفل کی زینت بن جائے، اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا۔ ہماری ترجیحات جدا ہیں، ہمارے سامنے اللہ ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہر قیمت دینی ہمارے لیے حکم کا درجہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دو، اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے ادا کر دو۔ اب ایک دوسرا ذہن ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی پڑے ادا کر دو، لوگ مجھے اچھا کہیں، معاشرہ مجھے اچھا کہے، سوسائٹی مجھے اچھا سمجھے، اس پر جو قیمت لگتی ہے دے دو۔ تو اب دو راہیں ہو جائیں گی، ایک طبقہ کہتا ہے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک طبقہ کہتا ہے مجھے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے، مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے میرے سارے کام اللہ بناتا ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے میرے سارے کام پیسے سے بنتے ہیں، تو دونوں راہیں جدا ہو جائیں گی۔ جو کہتا ہے میرا اللہ میرا ہو تو میرے کام بنیں گے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ لگا دے گا۔ جو کہتا ہے پیسہ ہوگا تو میرے کام بنیں گے، وہ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لگا دے گا۔ جو کہتا ہے میں لوگوں کی نظروں میں پسند آؤں، لوگوں مجھے اچھا کہ میری واہ واہ ہو، تو اس کے لیے اللہ کے ہر حکم پہ بلڈوزر چلا دے گا۔ اور جو یوں کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات پر بھی بلڈوزر چلا دیتا ہے۔ تو یہ اس وقت ہمارا ذہن جو بازار میں بنا ہوا ہے، گھر میں، ماحول میں، اسکول میں، کالج میں ذہن بنا ہوا ہے، وہ یہ نہیں بنا کہ اللہ کو ہر حال میں ہم نے راضی کرنا ہے۔ تو تبلیغ کا کام ذہن سازی کی محنت ہے، یہ تقریروں سے نہیں بنتا، یہ گھر بیٹھے نہیں بنتا، ماحول میں آنے سے بنتا ہے، بار بار سننا پڑتا ہے۔ ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے، ایک عشرہ گزر گیا ہے، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے نا، غیر مسلم کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے سامنے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ آخرت ہے نہ اللہ ہے، تو وہ سال کی خوشی مناتے ہیں شراب پی کے، زنا کر کے، ناچ کے، گا کے۔ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا تو پہلا دن ہی رونے دھونے سے شروع ہوتا ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا، 26 ذوالحجہ کو انہیں خنجر لگا، اور یکم محرم کو وہ قبر میں اتارے گئے۔ دنیا کا سب سے عظیم مسلمان، ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر کا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ہمارا تو یکم محرم ہی اتنے بڑے سانحہ سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں تو رونے کے سوا کوئی کام کوئی نہیں، آنسو بہانے کے سوا ہمارا کوئی کام کوئی نہیں۔ اور سال کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دہائی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قیامت تک کے لیے بڑے موٹے حرفوں کے ساتھ کائنات کی تختی پر لکھ کے دے دیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے تو کر دو۔ اتنے موٹے حروف کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اس وقت کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ ایک بول کے ساتھ حضرت حسین کا سارا خاندان بچ سکتا تھا۔ عزت، دولت، شہرت، یہ سارے نوجوان کیا کہتے ہیں؟ عزت، دولت، شہرت۔ سعید انور جو کرکٹ والا وہ کہنے لگا اتنی چھوٹی عمر میں تینوں چیزیں مل گئی، عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، 22-23 سال کی عمر میں سب کچھ مل گیا۔ کہنے کہ لیکن چین پھر بھی نہ آیا۔ پھر یہ سوچ چلنا شروع ہوئی کہ اگر عزت، دولت، شہرت زندگی کا مقصد ہے تو مجھے تو حاصل ہو چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں ہے؟ تو لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد کوئی اور چیز ہے، یہ نہیں، کیونکہ مقصد کو پانے کے بعد تو چین آ جانا چاہیے۔ مقصد مل گیا ہے لیکن چین کوئی نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کوئی اور چیز ہے زندگی کا مقصد، وہ نہیں جسے میں سمجھا ہوں۔ اس جستجو نے پھر آہستہ 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 تبلیغ کی طرف پھیر دیا، دین کی طرف پھیر دیا۔ پھر کہنے لگے اب پتہ چلا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم تو صرف سینچریاں بنانے کو مقصد بنائے پھرتے تھے، ریکارڈ بنانے کو مقصد بنائے پھرتے تھے، اب پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے تو سال کی ابتدا رونے دھونے سے ہے، نہ کہ ویسے کیسی پاگل دنیا ہے، کوئی اگر کسی کا مال چوری ہو جائے تو کوئی خوشی منائے گا، کسی کا مال چوری ہو جائے تو خوشی منائے گا، کسی کا پیسہ لٹ جائے تو اس پر وہ موم بتیاں جلائے گا، شرابیں پیئے گا، ناچ گانا گائے گا۔ یہ کیسے دیوانے ہیں جو سالگرہ پہ موم بتیاں جلا رہے، خوش ہو رہے، سال کے ختم ہونے پر ناچ رہے، گا رہے اور گانے کی محفلیں سجا رہے۔ ہماری تو زندگی چورائی چلی گئی، 365 دن ہماری زندگی کے چوری ہو گئے۔ وقت کا تیز رفتار خنجر ہماری زندگی کے درخت میں سے 360 شاخیں کاٹ کے چلا گیا، 365 دن کاٹ کے چلا گیا، اور ان کے پھول، پتیاں، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ
کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے مہینے میری زندگی میں سے چرائے گئے، اور اس پر لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر ہے۔ کیسی دیوانی دنیا ہے! جو چیز یورپ سے آ جائے ہم نے بھی ولد ضالین آمین کر کے پاگلوں کی طرف پیچھے چل پڑنا۔ وہ عورت ننگی ہوئی، ہم نے بھی ننگے ہونا ہے، ہماری عورت بھی ننگے ہونے میں عزت محسوس کرنے لگی، لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کی تو کوشش ہے کہ مشرق کی عورت کو اسکرٹ پہنانا ہے، جین اور اسکرٹ پہ بلانا چاہتے ہیں۔ جب ان کے نوجوان جینے پہنے شروع کر دیں، عورتیں اسکرٹ پہنا شروع کر دیں، تو پھر اس ملک سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اب یہ ہمارا غلام ہے، ان کو نہ کسی فوج سے مارنے کی ضرورت ہے، نہ کسی بم سے مارنے کی ضرورت ہے، اب یہ وہ نوکر ہیں جس کے ناک میں نکیل لگی ہوئی ہے، اس کو کھینچو تو کھنچائے گا، چھوڑو تو پچڑ جائے گا۔ یہ وہ اونٹ کی طرح اب ہو گئے جدھر جس کے ناک میں نکیل ڈال دو بچہ بھی لے کے چل سکتا ہے۔ تو وہ مختصر سے مختصر لباس کی طرف کھینچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ سرکار ہیں۔ عورت تو چھپی ہوئی چیز کا نام تھا، نہ کہ بے پرد ہو کر اور بازار کی زینت بھر کر بازاروں میں آنے کا۔ اللہ تو عورت کا نام کھولنا پسند نہیں کرتا، چے جائے کہ اس کا لباس اتنا ننگا ہو جائے کہ کپڑے پہن کر بھی کاسیات عاریات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آنے والا ہے جب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ وہ اپنے حسن کی دعوت دیتی ہوئی پھر رہی ہوں گی تو ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں مل سکے گی، اور جنت کی ہوا 500 میل نہیں 500 سال کے مسافت سے 500 برس آدمی دور کھڑا ہو تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان بیچاری قسمت کی ماری عورتوں کو وہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، چے جائے کہ جنت کا مل جانا ہے۔ یورپ کی عورت نے باہر آ کر کوئی تھوڑی قیمت نہیں ادا کی، اپنی عزت کے سودے کر کے باہر آنے کی قیمت ادا کی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس طرح 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی میری والسٹون کرافٹ، اس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ عورت کو آزاد کیا جائے۔ اس سے پہلے یورپ کی عورت بھی آزاد نہ تھی، وہ بھی گھر کی خاتون تھی، چاہے وہ کافر تھے لیکن عورت گھر کی خاتون تھی، وہ گھر میں رہنے والی تھی، بازار کی زینت نہ تھی، وہ ماڈل نہ تھی، وہ ماڈل گرل نہ تھی۔ دیکھو نا کتنے ہر پوسٹر پہ دودھ بیچنے والوں نے بھی عورت کو استعمال کیا ہوا، موٹر سائیکل بیچنے والوں میں ننگی عورتوں کو استعمال کیا ہوا ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ عورت آزاد ہے، یہ تہذیب اور اس کو ثقافت کا نام دیا۔ اتنی بے قیمت ہو جانا، اتنا بے قیمت ہو جانا۔ تو 1792 میں یہ نظریہ پیش کیا گیا عورت کو آزاد کیا جائے، اور پھر اسی لندن، اسی انگلینڈ میں، اسی میں 1998 میں ایک سروے ہوا، عورتوں سے پوچھا گیا واپس جانا چاہتی ہو کہ یہیں اسی زندگی میں رہنا چاہتی ہو، تو 98% عورتوں نے یہ کہا کہ ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامندی کوئی نہیں ملتی، بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح پھر پھینک دیتے۔ تو عورت کی عزت اس کے گھر بیٹھنے میں، چھپنے میں ہے، نہ کہ ظاہر ہونے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن میں ایک عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے، اور پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آتا۔ حضرت مریم کا نام بھی اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ میرا بیٹا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے نبی کی عورتوں کا نام دیا، نہ انبیاء کی عورتوں کا نام، نہ کسی اچھی عورت کا نام، کسی بری عورت کا نام۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی اللہ کی نیک بندی، اللہ نے نام نہیں بتایا۔ امرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، اللہ نے نام نہیں بتایا۔ امرأۃ عمران کی بیوی بہت نیک عورت ہے، اللہ نے نام نہیں بتایا۔ مریم کی ماں کا نام قرآن نہیں بتاتا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام قرآن نہیں بتاتا، صرف خامد کے عنوان سے نام آتا ہے، امرأۃ العزیز، امرأۃ فرعون، امرأۃ لوط، امرأۃ نوح۔ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو وہ عورت کو کھلے منہ بازار میں پھرنے کی کیسے اجازت دے گا؟ اس کو وہ ناچنے کی کیسے اجازت دے گا؟ جب ہمارے سامنے آخرت نہیں، اللہ نہیں، جنت نہیں، جہنم نہیں، اور اسی فیصلہ باد کو جنت بنانے کا ارادہ کیا ہوا وہ بنتا نہیں، اور دنیا کو لوگ جنت بنا بنا تھک گئے۔ 18ویں جو صدی ہے نا، 18ویں سے یہ سائنس نے سر اٹھایا اور آنکھیں کھولی، تو 1711 میں ایک سائنسدان پیدا ہوا، اس کا نام ہے ایڈورڈ ہیوم، یہ جرمنی کا تھا۔ 1642 میں پیدا ہوا ہے
نیوٹن 1727 میں وہ مرا ہے، تو اس نے یہ دریافت کیا کہ کائنات میں ایک قانون ہے ریاضی کا جس کے تحت یہ چل رہی، ایک ایسا زبردست قانون ہے جس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں ہوتی. تو اس سے ایک قدم آگے ہیوم نے اٹھایا. یہ 1711 میں پیدا ہوا، 1772 میں مرا ہے. اس نے یہ نظریہ پیش کیا جب کائنات ایک قانون کے تحت چلتی ہے تو کسی رب کو ماننے کی کیا ضرورت؟ رب ہے ہی کوئی. جب 2 اور 2 4 ہی ہوتا ہے تب اس میں کیا ضرورت ہے رب کو ماننے کی کہ اللہ نے 2 + 2 4 کر دیا، لہذا اللہ ہے ہی کوئی. چونکہ نیوٹن کی تھیوری کے بعد یہ نظریہ تو بن گیا کہ کائنات کو بنایا تو اللہ نے ہے، اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہ، خود بخود ہو رہا ہے. اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں. جیسے سوئٹزرلینڈ والوں نے گھڑی بنائی اور گھڑی بنا کر انہیں بازار میں بھیج دی، اب سوئٹزرلینڈ والوں کا، جاپان والوں کا گھڑی پہ اختیار ختم ہو گیا. اب گھڑی میری جیب میں ہے، چاہے ہاتھ پہ باندھوں، پاؤں پہ باندھوں، جیب میں رکھوں، توڑ دوں، اب جاپان والے کچھ نہیں کر سکتے. تو اتنا نظریہ جہالت کی وجہ سے بن گیا کہ بنایا تو اللہ نے ہے پر اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں ہے. تو ایڈورڈ ہیوم نے پھر اس سے اگلا قدم اٹھایا، کہا کہ ہم نے جاپان کو تو سوئٹزرلینڈ میں گھڑیاں بنتی تھی، بٹ ہم نے سوئٹزرلینڈ کو تو دیکھا ہے گھڑی بناتے ہوئے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے کہ اس نے دنیا بنائی، تو ہمیں کسی فرضی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، لہذا خدا ہے ہی کوئی نہیں. یہ سب سے پہلا نظریہ اس شخص نے پیش کیا. پھر اس کے ساتھ 1725 میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اسکاٹ لینڈ میں، ایڈم اسمتھ. اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ مال کے کمانے میں بھی لوگوں کو آزاد کر دو، چاہے سود سے کمائے، چاہے عورت اپنے جسم کی نمائش کر کے کمائے، چاہے جسم کو بیچ کے کمائے، چاہے کوئی جھوٹ سے کمائے، چاہے کوئی سٹا سے کمائے، چاہے کوئی جوئے سے کمائے، چاہے کوئی لاٹری سے. یہ لاٹری اسکیمیں اور جتنی انعامی ساری یورپ سے تو آئی ہوئی. اب یہ ہمارے لوگ بھی انعامی بانڈ خرید کے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے، میرے دن پھر جاون دے. کیسے بدبخت ہیں کہ اللہ سے حرام کی دعا کر رہے ہیں. یہ یوں جیسے کوئی اللہ کو کہتا سور حرام، یہ کہہ رہے یا اللہ من کو سور کا گوشت لے دے کسی پاس. اللہ نے کہا شراب حرام، یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ کو شراب کی بوتل ہی لگ جائے. تو انعامی بانڈ لے کر اس کو گھروں میں رکھ کر عورتیں بھی دعائیں مانگ رہی ہیں، مرد بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ پہ کٹ دے، میرے دن پھر جاون. اللہ سے اس کی حرام کردہ چیز کو مانگنا. اللہ کا جوا حرام، میسر جوا، میسر عربی میں جو میسر کہتے ہیں آسان چیز، آسان. جوا میں تو آسانی سے رزق آ جاتا ہے. 100 روپے کا بانڈ خریدا پتہ نہیں کتنے لاکھ کا وہ نکل آیا، 1000 کا بانڈ خریدا 10 لاکھ کا وہ نکل آیا. تو اس لیے عربی میں جوئے کو میسر کہتے ہیں، آسانی سے ملنے والی چیز، آسانی سے ملنے والی چیز. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ کٹ دے، میرا بانڈ کٹ دے. بچی کی شادی کرنی، یا اللہ میرا بانڈ نکال دے. دکان بنانی، میرا بانڈ نکال دے. تو اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو اللہ سے مانگنا کتنی بڑی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو للکارنے والی چیز. پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ آخرت سامنے نہ جنت سامنے. جو چیز ادھر سے آئی اس کو ہاں میں ہاں، وہاں سے لاٹری آئی چلا دو، بانڈ آئے چلا دو، جوا آیا چلا دو، سٹا آیا چلا دو، اور اس کو آزاد کرو کر دو. سارے اسکولوں میں بچے بچیوں کو کٹھا پڑھا رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں ٹائیاں لٹکی اسکول جا رہے ہیں. کوئی شلوار کرتے کے ساتھ اسکول بھیجنا نہیں تھا. کمال ہو. ہمارے ساتھی ماشاءاللہ اب تو ان کا اسکول بڑا کامیاب ہو گیا. ان کے باپ نے گلبرگ میں اسکول بنایا، بڑا اسکول چلا، روزن کے نام سے بڑا چلا. وہ فوت ہو گئے، ان کے بیٹے نے سنبھالا اور بہو نے. وہ لگ گئے تبلیغ میں. انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم تو اپنی تہذیب کے گلے میں جب لعنت لٹکا رہے ہیں. تو انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سارے بچوں کا لباس شلوار کرتا کر دیا اور بچیوں کے لیے اسکارف کر دیا. تو آدھے سے زیادہ بچے لوگوں نے اٹھا لیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا چاہتے جو آپ سکھا رہے ہیں. اسکول خالی ہو گیا. اگر 300 بچے تھے تو 50 رہ گئے. حیران پریشان یہ کیا ہوا. حالانکہ انہوں نے نصاب نہیں بدلا، صرف لباس بدلا کہ شلوار کرتا بچے پہن کے ہیں اور بچیاں پورا لباس. میں ابھی لاہور میں تھا، میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کو، تو میں سر پیٹ کے رہ گیا کہ بچیاں اسکول آ رہی تھیں اور ساری پنڈلیاں ننگی تھیں. ان کو فراک ایسے پہنے ہوئے تھے کہ پوری پنڈلی ننگی. پیسہ خدا بن گیا.
نسل کے یہ لوگ پھانسی پہ لٹکانے کے قابل ہیں جو پیسے کی خاطر ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں، اور یہ جو ماں باپ ہیں یہ جوتے لگانے کے قابل ہیں جو ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ آخرت سامنے ہی کوئی نہیں، شورا اسکول خالی۔ انہوں نے مجھ سے بات کی، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، کوئی اسکول ان کی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، اللہ نے ان کو اور بہت رزق دیا ہوا تھا۔ چلاؤ تو اب تم کوئی کمائی کی نا، تم مشن ہے، کرو اس کو۔